شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ولی کامل جامع علوم معقول و منقول حضرت خواجہ معظم الدین مرولوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 1247 ہجری بمطابق 1832 عیسوی کو موضع مرولا معظم آباد تحصیل بلوال ضلع سرگودا میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا نام میاں محمد یار تھا، جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن میں ہی انتقال فرما گئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم حفظ قرآن اور تجوید و قرأت اپنے ماموں محمد امین رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں مکمل فرمائی۔ پھر آپ کے ماموں جان نے آپ کو شمس العارفین حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر کے بیعت کروایا۔ حضرت خواجہ شمس العارفین نے بیعت کرنے کے بعد فرمایا، معظم الدین علم حاصل کرو۔ چنانچہ آپ تعمیل ارشاد میں اصول تعلیم کے لیے گھر کو خیر آباد کہہ کر مرکز اولیاء لاہور پہنچے اور ایک مدرسہ میں زیر تعلیم رہے۔ وہاں سے بمبئی کے لیے رخت سفر باندھا اور کئی سال تک وہیں علم حاصل فرمایا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے 18 سال کا عرصہ کمال ارک ریزی سے تحصیل علوم دینیہ میں صرف کیا اور اس قدر مطالعہ میں استغراق پیدا کیا کہ اخیر کے 2 سال اکثر عشاء کے بعد نماز فجر تک ساری رات مطالعہ میں گزر جاتی اور لذت مطالعہ کے باعث وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلتا۔ اذان فجر سننے سے تعجب ہوتا کہ ابھی تو نماز عشاء پڑھی تھی اور ابھی صبح ہو گئی۔ مدرسہ کی انتظامیہ نے آپ کے لیے یومیہ 1 پیسہ وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا، جسے آپ اس طرح خرچ کرتے کہ نصف پیسے سے بنے ہوئے چنے اور نصف پیسے کا چراغ کے لیے تیل خرید لیتے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے روانہ ہوئے اور 1281 ہجری میں حجاز مقدس پہنچے اور حج بیت اللہ کی سعادت سے بہرہور ہوئے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قسطنطنیہ، عراق، مصر، شام، فلسطین اور ایران کا سفر کیا اور پھر حرمین شریفین حاضر ہوئے اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں درس حدیث کی خدمت سر انجام دی۔ شیخ الحرمین شیخ جمال بن عبداللہ حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے آپ کو 1284 ہجری میں حدیث کی سند فضیلت عطا ہوئی۔ 1285 ہجری کو آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس سیال شریف تشریف لائے اور پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت خواجہ شمس العارفین نے دربار عالیہ سیال شریف کی اہم خدمات آپ کے سپرد فرما دیں، جن میں صاحبزادوں کی تعلیم و تربیت، نماز پنجگانہ کی امامت، طلباء کا درس، مثنوی مولانا روم کا عارفانہ درس، فتویٰ نویسی، لنگر شریف میں مہمانوں کے قیام و طعام کا انتظام، تعمیرات کی مرمت کی نگرانی جیسے اہم امور آپ کے سپرد تھے۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں آپ کو سب سے زیادہ شیخ کی خدمت اور صحبت نصیب رہی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کی کئی کتب، لواحِ جامی، مرقع کلیمی اور کشکول کلیمی وغیرہ اپنے پیر و مرشد سے سبقاً پڑھیں۔ 14 سال 14 ماہ پیر و مرشد کی خدمت فرمائی۔ اکثر و بیشتر سفر میں پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر رہا کرتے۔ پیر و مرشد کے وصال کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ غسل میں بھی شریک رہے اور نماز جنازہ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہی پڑھایا۔ شمس العارفین حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی نے آپ کو خلافت و اجازت سے نوازا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 9 جمادی الاخر 1325 ہجری بمطابق 20 جولائی 1907 عیسوی کو وصال فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پرانوار موضع معظم آباد ضلع سرگودا میں مرجع خلائق خاص و عام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے صدقے ہمیں بھی راہ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔